اس طرح جب یہ شرط منظور ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کی اس شرط کو منظور کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک بار ہم اس کو پانی دیں گے اور بدلے میں 3 بار تم اس کو پانی دو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار جب اس کو پانی دے لیا تو اب شیطان کی باری آئی اس کو پانی دینے کی۔ چنانچہ شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کا مار کر خون ان کی جڑ میں دیا، اور جو شیرنی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا کچھ سنتا سناتا نہیں ہے۔ یہ قاعدہ تقریباً کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان ملعون سے کہا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر دیا، اور سب دوزخ میں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح نے اس کی بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے، اور ایک روز حضرت نوح نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح نے کہا، اس کی شرح اس سے پوچھی تو اس نے بیان کیا کہ 70,000 سال خدا عز و جل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا، ان کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا تو سب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، اور میں نے حسد کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شیطان کو سجدہ نہ کیا۔ اور دوسری یہ ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد کیا، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جبکہ مجھ کو آگ سے بنایا، اس لیے اللہ نے اپنی درگاہ میں مجھے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم کو گئیوں کھانے کی، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گئیوں کھلایا، اس لیے بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس اللعین جب یہ ماجرا حضرت نوح کو سنا کر چلا گیا، بعد میں وہ حضرت علیہ السلام پر جناب سے باری حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی میں سے ایک مسجد بنا۔ جب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی، وہاں بستی بن گئی، اور اس نام بستی کا سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہیں اسی آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ حضرت نوح کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر ان کی اولاد سام، حام اور یافس باقی رہی، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہے۔ آج روئے کائنات پر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کی قوم سے ہیں۔ اس طرح اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح ایک روز سو گئے، ہوا اسے کپڑا عورت کا ستر کا الگ ہو گیا، اور حام کی نظریں اس پر پڑی، وہ ہنس کر چپکا ہو رہا تھا، اور سام کی نظر تو اسے کپڑا اڑا دیا۔ اور جب نوح نے خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا۔ حضرت نوح نے سام کو دعائیں دی، اور اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر، اور حام کی بددعا کی اس وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اس کی اولاد سیاہ رہی۔ اور بعض
نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی، اس لیے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر کی عمر نوح کی 1400 برس تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح نے ان کی دار و فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ نوح نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں، بعض نے یمن میں، بعض نے حجاز و شام میں، بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہریوں کو آباد کیا، اور یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان لعنت اللہ علیہ نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی سکھائی، بعد میں عرب ممالک میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا، وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرمان بردار۔ بعض نے کہا کہ حضر موت اس کا نام ہے، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، اور سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا، میں تم کو بتاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا کس کی پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان لعنت اللہ علیہ نے ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان ہے، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو پرستش کرتے ان کو لوگوں کو دکھائی، اور ان کو بت پرستی کی تلقین کی، پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا، اور وہ لوگ شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے۔ وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے کر کہا اللہ نے، اور بولے، نہ چھوڑ یوں اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ودو کو، اور نہ سوا، نہ یغوث کو، نہ نصرہ کو۔ یہ سب کے سب لوگ ان کی پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ اس طرح سے